In today's class, I will do design procedure for doubly reinforced beam. The first step is find the strength of a singly reinforced beam. Now, before going to first step, let's be clear that you have to find the demand. Before going to any design, you have to find a demand, whether it's a single reinforcement beam, double reinforced beam, T beam, and there is further two cases in T beam. So before going to any design step, you have to find demand. Sometimes they are given dead load, live load, and some other loads. We have to combine these loads to factor load, WU, and then WU will be converted to MU. So we have to find the demand moment. Now, after finding the demand moment, the design steps will be like step number one. In step number one, we have to find the strength of the single reinforced beam. Find the strength of singly reinforced beam. Section using the already established B and D. i.e. the dimension of the section. With Romex. Rho equal to Romex. And assume epsilon t is equal to 0.005 to ensure phi is equal to 0.9. So the first step is to check whether the procedure we have to follow based on the assumed dimension. The procedure we have to follow with single reinforced view procedure or double reinforced view procedure. So the first step is going to ensure whether it is a single reinforced or double reinforced view. For this, we have to establish, we have to find the maximum reinforcement ratio, and that ratio will be then converted to the ratio to be converted to maximum area of steel, and so we have to find the strength of this section based on maximum reinforcement ratio. इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट स्टेप का कि हमने MN फाइंड करनी है. MN का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन. क्योंकि
جب ہم ڈیمانڈ فائنڈ کرتے ہیں، ڈیمانڈ ہم کسی مطلب جو ڈیڈ لوڈ ڈائی لوڈ اور جتنی لوڈ دیں، ہم جب فیکٹر لوڈ فائنڈ کرتے ہیں وہ کسی ڈائمینشن کو یا تو ہم ریزیوم کرتے یا گیون ہوتے، اس بیس پہ ہم اپنا ڈیمانڈ فائنڈ کرتے ہیں. نا اس ڈائمینشن کے حساب سے اگر ہم مینیمم رینفورسمنٹ ریشو لے لیں تو اس کے حساب سے ہم اسٹرینتھ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں کہ اگر اتنا رینفورسمنٹ ریشو ہے وہی ڈائمینشن ہے تو اس کا اسٹرینتھ کتنا ہوگا سنگل رینفورسمنٹ بیم کے حساب سے. تو ایم این برابر ہے اے ایس مکس ایف وائی انٹو ڈی مائنس اے بائی 2. اور اس میں جو اے ہے اے برابر ہے اے ایس مکس ڈاٹ ایف وائی وہ ڈیوائڈ بائی 0.85 ایف سی ڈیش ڈاٹ بی. یا آپ میں جو پھر یہاں پہ جو میکسیمم رینفورسمنٹ ریشو ہے یہ برابر ہوتا ہے اے ایس مکس ڈیوائڈ بائی بی ڈی. تو ہم کیا کریں گے یہاں پر جو یہ میکسیمم رینفورسمنٹ یہ کہاں سے آئیں گے، یہ میکسیمم رینفورسمنٹ یہاں سے آئے گا تو یہ برابر ہوگا ایس مکس از اکول ٹو انٹو رو مکس انٹو بی ڈی. اس میکسیمم رینفورسمنٹ ریشو سے ہم کیا کریں گے، ہم اس گیون سیکشن کی اسٹرینتھ نکالیں گے. تو یہاں سے کیا کون سا ریزلٹ نکلے گا، یا تو یہ ایم این اس کے ساتھ اگر ہم 5 ملٹیپلائی کریں تو یہ کیپیسٹی بن جاتی ہے. ٹھیک، یہ کیپیسٹی بن جاتی ہے. تو اگر ہم 5 اور اس کے ساتھ اگر بھی ہم 5 ملٹیپلائی کریں تو یہ اسٹرینتھ بن جاتی ہے. ہم اسٹرینتھ کو فائنڈ کریں گے اور چیک کریں گے کہ ویدر اٹ از ایکول ٹو اور گریٹر دین ڈیمانڈ. اگر اس طرح ہے تو اوکے، یہ مطلب سنگل رینفورسڈ بیم کا کیس ہے. بٹ بائی ایم این لیس دین ایم یو مین جو اس بیم کی سنگل رینفورسڈ بیم کی جو کیپیسٹی اگر ایم یو سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈبل رینفورسڈ بیم. پھر ہم نے ڈبل رینفورسڈ کی پروسیجر کو فالو کر لیا. جو پہلا ہم نے کیا سنگل رینفورسڈ بیم میں ہم نے یہی طریقہ استعمال کیا، کچھ ہم نے نیا اسٹیپ میں نہیں کیا. ہم کیا کرتے تھے، ہم ڈیڈ لوڈ ڈائی لوڈ اس کے حساب سے ہم ڈیمانڈ مومنٹ نکالتے تھے اور ڈیمانڈ مومنٹ کی اوپر ہم یہ پروسیجر اپلائی کرتے تھے اور اس سے جو نیٹ کیپیسٹی آتی تھی وہ ہمارے ڈیمانڈ سے ایکول یا گریٹر ہوتی تھی. یہ ہمارا طریقہ کار تھا. صرف ہم نے یہ کیا کہ یہاں پر جو رینفورسمنٹ ریشو میکسیمم رینفورسمنٹ ریشو ہم نے میکسیمم ایریا آف اسٹیل ہم نے پٹ کیا. تو obviously ہم اب چونکہ ڈبل رینفورسمنٹ بیم کر رہے تو ہم اسٹیپ 2 پہ جائیں گے. اسٹیپ 2 میں ہم یہ کریں گے کہ آلریڈی ہماری جو گیون بیم ہے اس کی سنگل رینفورسڈ بیم کے حساب سے اس کی کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہے فرام ڈیمانڈ. تو ہم کیا کریں گے، جو کمی آ رہی ہے اس کو ہم نکالیں گے. میرا مطلب یہ ہے کہ جو ٹوٹل بیم کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہوتی ہے وہ برابر ہوتا ہے MN1 پلس MN2 کے برابر ہوتی ہے. اور کیونکہ ہم نے یا اس کے بجائے آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ڈیمانڈ کی، یہ تو کیپیسٹی کی ٹرمینالوجیز ہے. اگر اس کے ساتھ ہم 5 ملٹیپلائی کریں، اس کے ساتھ 5 ملٹیپلائی کریں تو یہ کیپیسٹی. لیکن اگر ہم اس ڈیمانڈ کے شیپ میں لکھیں تو یہ اس طرح آئے گا MU is equal to MU1 plus MU2. آلریڈی ہم نے MU1 فائنڈ کیا اور وہ اکارڈنگ ٹو فرسٹ ٹپ MU1 was greater than 5
M1. اس وجہ سے ہم نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ڈبل امپوز ڈی ہے. تو ہم کیا کریں گے اس اسٹیپ 2 میں یہ کریں گے کہ ہم MU2 فائنڈ کریں گے. MU2 برابر ہے MU مائنس MU1. ہم یہ اسٹیپ 2 میں ہم جو ریمیننگ ڈیمانڈ ہے وہ نکالیں گے. اور اس جو یہ ایکسٹرا ڈیمانڈ ہے اس کو ہم کیا کریں گے, اس سے ہم کمپریشن اسٹیل ایریا نکالیں گے. اس MU2 یہ MU2 آلریڈی جو کمپریشن زون میں جو اسٹیل ہے اس کے حساب سے, تو اس کو ہم کمپریشن اسٹیل اس سے نکالیں گے. مطلب AS ڈیش ہم MU2 سے نکالیں گے. اور اس کے لیے ہم یہ ایزیوم کریں گے اسٹارٹ میں کہ جو اسٹریس اینڈ کمپریشن اسٹیل FS ڈیش دیٹ از ایکول ٹو FY. اس کو ہم اسٹارٹ میں اس طرح ایزیوم کریں گے, بعد میں ہم چیک بھی کریں گے کہ یہ اس کی ایکول ہے یا زیادہ یا کم ہے, اس کو بعد میں ہم چیک کر لیں گے. اور اسی حساب سے ہم AS ڈیش نکالیں گے جو کہ برابر ہے MU2 ڈیوائڈ بائی 5 FY انٹو D مائنس D ڈیش. یہ فارمولا ہم یوز کریں گے. This is about step 2. جو کہ فرسٹ اسٹیپ 2 پہ چلتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ میں ہم نے رو مکس AS مکس فائنڈ کیا, یہ فرسٹ اسٹیپ میں. پھر سیکنڈ اسٹیپ میں ہم نے AS ڈے فائنڈ کیا. اب صرف اسٹیپ 3 میں ہمارا کام یہ کہ ہم ٹوٹل ایریا آف اسٹیل نکالیں جو کہ برابر ہے AS مکس, جو کہ ہم نے اسٹیپ فرسٹ نکالا, پلس AS ڈیش ہم نے اسٹیپ 2 میں نکالا. یہ ہمارا اسٹیپ 3 ہوگا. اسٹیپ 4 کیا ہوگا؟ اسٹیپ 4 میں ہم یہ کریں گے کہ چیک ویدر دا کمپریشن اسٹیل از یلڈنگ اور ناٹ. کمپریشن زون میں جو ڈبل انفورس بیم کے کیس میں کمپریشن زون میں جو اسٹیل آئے گا اس کو بھی ہم نے چیک کرنے کہ یہ یلڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اسٹیپ 4 میں ہم یہ کریں گے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, ہم اس کی اسٹریس نکالیں گے. ٹھیک, تو چیک ویدر دا کمپریشن اسٹیل از یلڈنگ اور ناٹ اینڈ یوز corresponding stress in the steel. For calculating forces and moments. If compression steel is less than Fy, if compression steel Fs dash is less than Fy, then compression steel area is to be revised. تو پھر ہم کیا کریں گے اسی کیس میں ہم AS revised REV اس کو فائنڈ کریں گے. AS revised. ٹھیک,
اگر ہمارے ساتھ جو کمپریشن زون میں جو اسٹیل ہے اس کی اسٹریس اگر یلڈنگ اسٹریس سے کم ہے تو پھر ہم ایف ایس ڈیش کے حساب سے جو اسٹیل نکلے گا اس کو ہم فائنڈ کریں گے، جس کو ہم اے ایس ریوائز کریں گے. اور ایکچوئل میں ہوتا بھی اس طرح ہے کہ جو کمپریشن زون میں جو اسٹیل ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے جی. سپوز اگر یہ ہمارے ساتھ کمپریشن زون میں اسٹیل ہے اور اس کو ہم اے ایس ڈیش کہتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ٹینشن زون میں اسٹیل ہے جس کو اے ایس ڈیش اور جس کو ہم نے ٹرائل سے نکالا ہے. اگر اے ایس ڈیش اس کو ہم ریوائز کریں گے اس کے ساتھ اگر ہم ملٹیپلائی کریں ایف ایس ڈیش جو کہ اسٹریس ہے اس سے بنے گا فورس ان کمپریشن زون یا فورس ڈیو ٹو اسٹیل ان کمپریشن زون. اس کو ہم کیا کہہ سکتے ٹینشن فورس ڈیو ٹو اسٹیل ان ٹینشن زون. اور اس کا جو مومنٹ آرم بنتا ہے یہ برابر ہوگا ڈی مائنس جی ڈیش. اسی طرح ہمارے ساتھ اے ایس ڈیش ریوائز ملٹیپلائی بائی ایف ایس ڈیش یہ برابر ہوگا اے ایس ڈیش ٹرائی ملٹیپلائی بائی ایف وائی. اس کا مطلب یہ کہ ٹینشن زون میں جو اسٹیل ہم یوز کر رہے ہیں وہ آلریڈی یلڈ ہو رہا ہے. یلڈنگ کے حساب سے ٹینشن زون میں وہی اسٹیل جو کہ جس کے حساب سے کمپریشن میں اسٹیل پوٹ کیا وہی اسٹیل کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ ٹرائل سے ہم نے نکالا ہوتا ہے وہ یلڈنگ ہو رہا ہے. لیکن کمپریشن زون میں جو اسٹیل ہے وہ یلڈ نہیں ہو رہا ہے تو اس کی جو اسٹریس ہم یوز کریں گے ایف ایس ڈیش ہم یوز کریں گے. اور پھر اسی ایکویشن سے ہم اے ایس ریوائز نکالیں گے اے ایس ڈیش ریوائز جو کہ برابر ہوگا اے ایس ڈیش ٹرائل ڈیوائڈ بائی اے ایس ڈیش ریوائز انٹو ایف وائی بائی تھوڑا اے ایس ڈیش ٹرائل ملٹیپلائی بائی ایف وائی ڈیوائڈ بائی ایف ایس ڈیش. اب ہم نے کمپریشن زون کا اسٹیل ریوائز کیا، ٹینشن زون کا اسٹیل ریوائز نہیں کیا. اس کو ہم کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ٹینشن زون میں جو اسٹیل ہے وہ آلریڈی گل ہو رہا ہے. ہم نے صرف کمپریشن زون کا اسٹیل ریوائز کرنی ہے، ٹینشن زون کا نہیں کرنی. اب اسٹیپ 5 پہ چلتے ہیں. اسٹیپ 5 میں ہم ڈکٹیلیٹی کی چیک کریں گے. ریکوائرمنٹس اور ہم رو منیمم رو میکسیمم آہستہ رو پرووائڈر یہ سارا ہم فائنڈ کر لیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ہم نے میکسیمم منیمم لمٹ کلاس نہیں کریں گے اس کو کر لیں گے. اسٹیپ 6 میں ہم سلیکٹ کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس
ایریا آف اسٹیل اسٹیپ میں تک کمپلیٹ ہو گئی ہے, ایریا آف اسٹیل نکل گئی ہے اسٹیپ 4 میں اور پھر اسٹیپ 3 میں. تو اسٹیپ 6 میں ہم کیا کریں گے, سلیکٹ اپروپریٹ بار سائز. اسی بار کو سلیکٹ کریں گے اور اسی نمبر آف اسٹیل کریں گے. اور فائنلی اس کا ایم ڈرا اسکیچ, اس کی ڈیٹیلنگ ڈرا کریں گے. اب چلتے ہیں ایک ایگزامپل کی طرف. ہمارے ساتھ ایک پرابلم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آپ بک سے بھی اس کوشچن کو دیکھ سکتے ہیں چیپٹر 3 میں ڈبلیو پوسٹ بیم میں جا کے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ 13th ایڈیشن یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پیج 112 پہ جانا ہوگا, پرابلم 3.110. 14th ایڈیشن آف نیلسن بک میں آپ کو کچھ اور اس طرح پیج نمبر اور ایگزامپل میں تھوڑا چینجز ملیں گی. لیکن اگر آپ میں سے کوئی 13th ایڈیشن یوز کر رہا ہے تو اس میں آپ پیج نمبر 112 اور پرابلم نمبر ہوگا 3.10. اس میں گیون ہے کہ ایک بیم ہے جس کا ویڈتھ 24 انچ ہے اور اس کا ایچ 16 انچ اور ایم یو جو کہ ڈیمانڈ مومنٹ ہے وہ برابر ہے 4800 کیپ انچ. اس بیم سے ہم نے فلیکسچرل کیپیسٹی فائنڈ کرنی ہے. فلیکسچرل رینفورسمنٹ ہم نے فائنڈ کرنی ہے. ہم نے ایریا آف اسٹیل نکالنی ہے. آلریڈی کیونکہ ہمیں ایچ گیون ہے تو ہم ڈی نکال سکتے ہیں. ڈی برابر ہوگا 16 مائنس 3 انچ. آپ کلیئر کور لے لیں. کلیئر کور پلس جو افیکٹو ڈیپتھ سینٹرائڈ آف ٹینشن بار سے نیچے جو ٹوٹل ہے وہ 3 انچ. تو 16 سے 3 مائنس کرے 13 انچ بن گیا. اور ڈی ڈیش ٹاپ کا جو کور پلس فرام سینٹرائڈ آف ٹاپ کمپریشن بار ٹاپ, یہ ٹوٹل ہم اس کو 13 انچ لیتے. اور پرابلم یہ بھی کیوں ہے کہ وائی 60 کے سائے اس طرح ایف سی ڈیش وہ 4 کے ایس آئی. اور ہم نے نمبر 4 بار یوز کرنی ہے اس پرابلم میں. سوری, نمبر 4 اسٹیرپ ریزیوم کرنی ہے اور اس طرح ہم نے فائنل اسکیچ ڈرا کرنی ہے. تو چلو سولوشن پہ چلتے ہیں. فرسٹ اسٹیپ میں ہم نے چیک کرنی ہے کہ آیا یہ سنگل رپورٹ کا کیس یا ڈبلی کا. تو اس کے لیے ہم چیک کرتے ہیں فرسٹ چیک دا کیپیسٹی آف دا سیکشن. single reinforced. single reinforced اور اس کے لیے ہم نے T 0.005 لینا ہے اینڈ 5.9. اس حساب سے ہم نے اس کی کیپیسٹی نکالنی ہے اور ساتھ ہی رومیکس بھی نکالنا ہے. رومیکس برابر ہے 0.85 انٹو بیٹا 1 برابر ہے 0.85 اور اسٹرینتھ equal to less than 4000 into FC dash 4 KSI divided by FY 60 KSI N2
epsilon u 0.003 divided by epsilon u 0.003 plus 0.004. اس سے آئے گا 0.0181 اور ہمیں پتہ ہے کہ رو میکس برابر ہے ایس میکس ڈیوائڈ بائی بی ڈی. اس سے ہم نکال سکتے ہیں ایس میکس برابر ہے رو میکس کی انٹو بی ڈی. اس میں آپ پٹ کریں رو میکس ہمارے پاس 0.0181 ملٹیپلائی بائی بی بی ہے 24 انچ انٹو ڈی ہمارے ساتھ کتنا ہے 13 انچ. اس سے آئے گا 5.65 انچ اسکوائر. تب کہ ایس میکس برابر ہوگا 5.65 انچ اسکوائر. اب اے آپ فائنڈ کریں اے برابر ہے ایس میکس انٹو ایف وائی ڈیوائڈ بائی 0.85 سی ڈیش انٹو ڈی. یا پھر ریپورٹ کرے 5.65 ملٹیپلائی بائی 0. FY 60 ڈیوائڈ بائی 0.85 ملٹیپلائی بائی 4 ملٹیپلائی بائی ڈی جو کہ برابر ہے 24 انچ کی. سے آئے گا 4.15 انچ. اب چیک کریں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی کتنی نکل رہی ہے. MN input to 0.9 into 5.65 area of steel multiply by 60 grade steel اور D minus A by 2. اس کے آپ یہ رپورٹ کریں اس سے آئے گا 3333.22 انچ. اب یہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. اگر ہم میکسیمم رینفورسمنٹ یوز کریں اس سیکشن کے حساب سے تو ہمارے پاس کیپیسٹی نکلے 3333 انچ نکل رہی ہے. جبکہ ہمارا جو ڈیمانڈ تھا وہ 4800 انچ تھا. اتنا ڈیمانڈ تھا. اس کو آپ اس کو ایم ڈی بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ہمارا ڈیمانڈ ہے دس گریٹر دین 5 MN. اس کا مطلب یہ کہ ڈبلی امپوز بی. اب یہاں پر سولوشن یہ بھی ہے کہ آپ ڈیپتھ کو زیادہ کریں لیکن ڈبلی امپوز کا کیس ادھر آتا ہے جب آپ آرکیٹیکچرل یا اسٹیٹک ریکوائرمنٹ اور آپ ڈیپتھ کو نہیں بڑھا سکتے. دیکھیے یہاں پر اس بیم میں جو ڈیپتھ ہے وہ 24 انچ ہے اور ڈیپتھ ہمارے پاس 16 انچ ہے. تو روٹین میں ہمارے پاس ڈیپتھ زیادہ ہوتا ہے ویٹ سے, لیکن یہاں پر کچھ ریکوائرمنٹ کچھ آرکیٹیکچر ریکوائرمنٹ کے بیس پر ہم ڈیپتھ نہیں بڑھا سکتے. تو ہم نے اسی ڈیپتھ پہ ہمارا کام اور کیپیسٹی بڑھانی ہے. تو ہم کیا کریں گے, ہم کمپریشن زون میں رینفورسمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈبلیو رینفورس بیم. اب یہ تو ہو گیا. اب چلتے فائنڈ کرتے ہیں کہ کتنا زیادہ اسٹیل ہم نے پٹ کرنی ہے. یہاں پر تو یہ ختم ہوگی. اب چلتے دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم نے زیادہ اور کتنی پرووائڈ کرنی ہے. تو ہم MU2 کو فائنڈ کریں گے. MU2 برابر ہے MU مائنس MU1. ٹوٹل ہمارے پاس ڈیمانڈ 4400 اور اگر ہم 4800 جب ہم جو ایریا آف اسٹیل یوز کریں تو اس حساب سے کتنا نکل رہا ہے 333. اس سے کیا آئے گا 1466. اتنا ہم نے اور بھی اس کے کم از کم ہم نے اتنی اور کیپیسٹی پرووائڈ کرنی ہے. Now assume Fs dash equal to Fy
مین کی جو کمپریشن زون میں ہم اسٹیل پٹ کر رہے ہیں اس میں جو اسٹریس آئے گی وہ یلڈنگ کے حساب سے آئے گی, مطلب وہ یلڈ ہو رہا ہے, کمپریشن اسٹیل یلڈ ہو رہا ہے, اس طرح ہم زیوم کیا. دین اے ایس ڈیش برابر ہوگا mu2 ڈیوائڈ بائی ایف وائی انٹو ڈی مائنس ڈی ڈیش. ویڈیو پٹ کریں تو اس سے آئے گا 1466.78 اور ڈیوائڈ بائی پائی برابر ہے 0.9. ویٹ 60 اسٹیل ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس 13 مائنس 3 52.7. کمپریشن زون میں اتنا اسٹیل آئے گا. اور اتنی یہ تو ہمارے پاس کمپریشن زون میں ہم اتنے اسٹیل پٹ کریں گے, لیکن اتنا اسٹیل ہم ٹینشن زون میں بھی ایڈ کر لیں گے, تبھی ہمارا کیپیسٹی اتنی آئے گی کہ ڈیمانڈ کو ریزسٹ کرے. تو جاتے دیکھتے کہ ٹوٹل انسائڈ اسٹیل ایریا mean AS is equal to AS max plus AS dash. AS میں ہمارے ساتھ 5.65 انچ اسکوائر پلس یہاں سے جو نکل گیا 2.72, دونوں کو ایڈ کرے تو اس سے بنے گا 8.37 انچ اسکوائر. اور اگر ہم اسی ٹوٹل یہاں ساتھ نوٹ کریں اس equal to 8.37 انچ اسکوائر, یہ ہمارے ساتھ ٹوٹل ٹینشن اسٹیل آ گیا. اب اسٹیل کے حساب سے رینفورسمنٹ ایریا رینفورسمنٹ ریشو فائنڈ کریں تو رینفورسمنٹ ریشو برابر ہوگا ایس بائی بی ڈی 8.37 ڈیوائڈ بائی بی ہمارے ساتھ 24 انچ ہے, ڈی ہمارے ساتھ 13 انچ, اس سے آئے گا 0.0268. اور ساتھ ہی رو ڈیش بھی فائنڈ کریں. رو ڈیش کا مطلب ہے کہ reinforcement ratio in for the steel used in compression zone. ڈیش کا مطلب ہمیشہ سے کمپریشن زون ہوگا. تو کمپریشن زون میں ہم کتنا اسٹیل زیادہ پٹ کیا 2.72 اور ڈیوائڈ بائی بی ڈی 24 ملٹیپلائی بائی 13, تو اس سے آئے گا 0.0087. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو لمیٹنگ رینفورسمنٹ ریشو ہے رو سی وائی ہول ڈیش, لمیٹنگ رینفورسمنٹ ریشو یہ برابر ہے لمیٹنگ رینفورسمنٹ ریشو سے برابر ہے رو میکس پلس رو ڈیش, اور یہاں پر رو میکس ہمارے ساتھ برابر ہے 0.085 بائی بی بیٹا 1, تو بھی 0.85 ٹو 4 بائی 60 انٹو 0.003 ڈیوائڈ بائی 0.003 پلس 0.004. لیکن یہاں پر ہم 0.004 کے بجائے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو جان لیں کہ 0.004 کے بجائے ہم اس یہاں بھی کیا لکھیں گے, ہمارے ساتھ اسٹیل کا جو اسٹرینتھ ہے وہ 60 ہے ڈیوائڈ بائی اس کا جو ای ہے ای 29,000. ہم بجائے 0.004 کے ہم یہ چیز یوز کریں گے پلس 0.0087 رو ڈیش, تو اس سے ٹوٹل آئے گا سی وائی لمیٹنگ رینفورسمنٹ ریشو برابر ہوگا 0.0445 0.0445 جو کہ گریٹر ہے
रो प्रोवाइडेड, और रो प्रोवाइडेड हमारे पास बराबर है 0.0268। ये जो है ये, इसका क्या मतलब हो गया कि कंप्रेशन स्टिल नॉट हीटिंग। और जब स्टील कंप्रेस वो हील नहीं होता तो हम क्या करते, फिर इसका एक्चुअल स्ट्रेस निकालते और फाइनल कैलकुलेशन में हम वो यूज करेंगे। Now find stress in compression steel. कंप्रेशन स्टील में जो हम स्टील यूज करते हैं उसकी स्ट्रेस बराबर होगा एफ एस डैश बराबर होगा ई एस एन टू एप्सिलॉन यू एन टू सी माइनस डी डैश। इस इक्वेशन को अपने याद करना होगा, मेमोराइज करना होगा। हमेशा से कंप्रेशन जोन में जो स्टील होगा इसकी जो स्ट्रेस होगी हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, और ये बराबर है 29,000 ई की वैल्यू स्टील के लिए 29,000 पर ग्रेड 60 यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.003 एन टू सी के सी कहाँ से आएगा, सी के लिए मैं इधर लिखता हूँ, सी बराबर है ए बाई बीटा 1 और ए हमारे पास हमने अर्ली कैलकुलेट किया हुआ है 4.15 बाई 0.85, इससे आएगा 4.88 इंच। तो यहाँ पर 4.88 माइनस डी डैश 3 इंच डिवाइड बाई सी 4.88, तो इससे जो आएगा हमारे साथ एफ डैश वो बराबर होगा 33.52। अब देख 3.52 के साथ आमतौर पर हमारे पास जो स्टील यील्ड होता है उसका कितना होता है 60 ग्रेड, कम से कम 60 ग्रेड होता है। यहाँ पर जो स्टील का जो स्ट्रेस है वो 33 है, which is obviously less than Fy equal to 60 KSI। अब हम क्या करेंगे, हम चूंकि कंप्रेशन जोन में स्टील जो है ना वो यील्ड नहीं होता और एक्चुअल जो स्ट्रेस उधर आती है वो इतना, अब हम क्या करेंगे, हम रिवाइज कंप्रेशन स्टील एरिया। और एस डैश रिवाइज को फाइंड करें, एस डैश रिवाइज बराबर होगा ए एस डैश ट्रायल, ठीक, मल्टीप्लाई बाई एफ वाई एफ एस डैश। इस फार्मूले से हम रिवाइज एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे जब हमारे साथ कंप्रेशन स्टील यील्ड नहीं होता। तो इस फार्मूले के भी हमने मेमोराइज कर लिया आप लोगों ने, मैं सर्कल कर लेता हूँ क्योंकि हम इस फार्मूले को हमने बार बार यूज करनी। अगर कंप्रेशन स्टील यील्ड होता है तो फिर ऑलरेडी जो हमने निकाला है 2.72 इंच स्क्वायर वो हम यूज करेंगे, लेकिन अगर यील्ड नहीं होता तो फिर हम करस्पॉन्डिंग एफ एस डैश निकालेंगे और इससे हम ये रिवाइज एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। तो इसमें अगर हम वीडियो पुट करें तो इससे आएगा 2.72, ऑलरेडी हमने निकाला था, मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई 33.52, तो इससे आएगा 4.87 एस डैश रिवाइज।
اب یہ ڈیوائس کیا چیز ہے، یہ اپنے ساتھ اگر آپ کمنٹ میں لکھنا چاہیں تو سب کمنٹس بھی لکھ سکتے ہیں کہ دا کمپریشن اسٹیل ایریا مسٹ بی انکریزڈ ان آرڈر ٹو پرووائڈ دا نیڈیڈ فورس، کیونکہ ہمارے ساتھ کمپریشن میں جو اسٹیل ہے وہ یل نہیں ہوتا. یل نہیں ہوتا مطلب یہ کہ وہ زیادہ اس کے اوپر اسٹریس زیادہ نہیں آتا، اور جب اسٹریس زیادہ نہیں آتا تو آلریڈی جو ایریا آف اسٹیل وہاں پر جو افیکٹو ایریا آف اسٹیل ہے وہ کم ہوگا نا. اسٹریس وہ کر جو ہمارا ٹارگیٹ اسٹریس ہے یلڈنگ اس تک نہیں پہنچتا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایریا آف اسٹیل افیکٹو ایریا آف اسٹیل ہے وہ کم ہے. تو اس کو ہم نے بڑھانا ہوگا تاکہ اس اسٹریس کی جو ڈیٹ کے حساب سے جو اسٹریس آتی ہے اس اسٹریس کے حساب سے جو ایریا ریکوائرڈ ہے وہ 4.87 انچ اسکوائر ہوگا، نہ کہ 2.72. 2.72 تب ہوتا جب اسٹیل یلڈ ہوتا ہے، لیکن اب یہاں پر اسٹیل یلڈ نہیں ہوتا تو اس حساب سے ہم نے تھوڑا ایریا آف اسٹیل ریوائز کرنی ہے. اب چلتے ہیں جناب ڈکٹیلیٹی ریکوائرمنٹ کی طرف. کوڈ ڈکٹیلیٹی سب سے پہلے ہم نے کیا پوائنٹ کرنی ہے، کیونکہ رو ہم نے لمیٹنگ رینفورسمنٹ ریشو نکالنی ہے، رو سی وائی ڈیش، دس از کالڈ لمیٹنگ رینفورسمنٹ ریشو، اور یہ برابر ہوتا ہے رو مکس پلس رو ڈیش، اس کے برابر ہوتا ہے. اب یہاں پر رو ڈیش تو ہمارے ساتھ آلریڈی ہم نے کیا تھا، لیکن ہم نے یلڈنگ اسٹیل کے حساب سے کیا تھا. اب یہ تھوڑا یہ بھی ریوائز ہوگا، رو ڈیش برابر ہے اے ڈیش ریوائز ڈیوائڈ بائی جی. پچھلے ٹائم ہم نے یہاں پر اے ایس ڈیش لکھا تھا اور وہاں پر 2.72 کی ویلیو لگائی تھی، بڑھ گیا ہے تو ہم اس کو تھوڑا اپڈیٹ کریں گے. 4.87 ڈیوائڈ بائی 24 انٹو 13 سے آئے گا 0.0156. اب یہاں یہ تو آلریڈی ہمارے پاس یہ آ گیا یہاں سے. اب رومکس بھی آلریڈی آسان ہے. بلکہ یہ آلریڈی ہم نے کیلکولیٹ بھی کیا ہے 2.003. پچھلے سلائڈ پہ ہم نے یہ ہمارے پاس آئے گا 0.0181. تو اس کو نکال لیتے ہیں، یہ برابر ہوگا 0.0181 پلس 0.0156، یہ برابر ہوگا 0.035 which is greater than چلو ہم which is greater than rho provided. رو پرووائڈیڈ ہم نے آلریڈی نکالا ہے، اگر نہیں بھی تو پھر بھی ہم نکال سکتے ہیں. رو پرووائڈیڈ ہمارے ساتھ برابر ہوتا ہے ایریا آف اسٹیل ڈیوائڈ بائی ایریا آف اسٹیل انٹینشن ڈیوائڈ بائی بی ڈی. تو اس میں اگر ابھی رپورٹ کرے 8.37 ڈیوائڈ بائی بی ڈی 24/13، اس سے کچھ آئے گا 0.0262. تو اس سے آلریڈی گریٹر ہے، اس میں اٹس اوکے. اب رومینیم کے اگینسٹ پہ چیک کرتے، رومینیم
برابر ہے 200 ڈیوائڈ بائی ایف وائی یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے 60,000 پیچھے آئے گا 0.003 which is less than provided 0.262 یہ تو اس کا مطلب یہ بھی اوکے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہم نے رو پرووائڈ جو اسٹیل ہم نے پرووائڈ کیا ہے وہ میگزم سے کم ہے اور منیمم سے زیادہ ہے. اب چلتے ہیں نمبر آف بارز کی طرف. کتنے نمبر آف بارز ہم پٹ کر لیں گے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ دو قسم کی بار ہے, ایک ٹینشن بار ہے دوسرا کمپریشن بار ہے. تو پر ٹینشن بار ٹرائی نمبر 10 بار نمبر آف بارز برابر ہوں گے 8.37 ڈیوائڈ بائی نمبر 10 بار کی ایریا 1.27 برابر ہے تو اس سے آئے گا 6.6 جو کہ اپروکسیمیٹلی 7 کے برابر. اس کا مطلب ہے کہ جو ٹینشن بار ہے وہ سوری 7 نمبر 10 بارز 7 بار ہم یوز کریں گے جو کہ کون سے بار ہوں گے نمبر 10 بارز ہوں گے. اس طرح کمپریشن اسٹیل نمبر آف بارز ٹرائی نمبر چلو نمبر 9 بار یوز کریں ٹرائی کریں تو اس سے آئے گا نمبر آف بارز برابر ہوں گے 4.87 ڈیوائڈ بائی نمبر 9 بار کی یہ 1 انچ اسکوائر ہے جو کہ برابر ہوگا 4.87 اور یہ اپروکسیمیٹلی برابر ہے 5. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 5 نمبر 9 بارز. اب یہاں پر آپ بی منیمم بھی چیک کریں اور اگر آپ بی منیمم چیک کرنا چاہیں تو کیا کریں گے ہم بی منیمم یہ کہ جو ویٹ تب تک بیم ہے اس کو چیک کرے کہ یہ 7/10 بار وہاں پر ایڈجسٹیبل ہے کہ نہیں. تو بی منیمم کی جگہ ہم اگر بھی پٹ کریں تو اس سے آئے گا 20 خود آپ چیک کر سکتے ہیں 20.25 انچ اس سے آئے گا. اس میں آپ کیا کریں 1.5 اور بڑا 5 انچ کلیئر کور لے لیں اسٹرپ مائنس کریں بورڈ اینڈ پہ بورڈ سائڈ پہ اور اس سے کہا ہے کہ بی منیمم اتنا آئے گا جو کہ لیس دین 24 انچ ہے. آلریڈی ہمارے پاس بی ہے 24 انچ تھی. اس کا مطلب یہ کہ بی منیمم بھی اوکے ہو گیا. اور فائنل اسٹیپ کی طرف آتے ڈیٹیلنگ کی طرف. اس قسم کا ایک بیم ہے اس کے اندر اسٹرپ چلو میں رٹ سے کرتا ہوں. ریمبر اسی اسٹیج پہ ہم نے کسی اسٹرپ کا ڈیزائن کچھ بھی نہیں کیا لیکن ہم کچھ زیوم کر لیں گے. ٹوٹل ڈیپتھ برابر تھا 16 انچ کا. پھر یہاں پر ہم نے اسٹیل پٹ کیا 7 نمبر سیون نمبر 10 بار. اوپر ہم نے 5 بار پٹ کی تھی نمبر
9 बार। इसका जो वेट था बीम का 24 inch. Just all about डिटेल। इसके साथ हमारा ये एग्जांपल ख़त्म हुआ। हमने हमें गिवन था डायमेंशंस, मटेरियल और डिमांड मोमेंट गिवन था, हमने वो फाइंड किया। उसके हिसाब से हमने पहला हमने किया कि हमने सिंगल रिपोज बीम चेक किया कि अगर हम सिंगल रिपोज पे वो करना चाहे तो वो हो सकता है कि नहीं। उसका हमें जवाब मिला कि वो नहीं हो सकता। हमारे पास डिमांड था 4800 और जो सिंगल रिपोज के हिसाब से, सिंगल रिपोज का मतलब ये है कि हमने सिंगल रिपोज की कैपेसिटी निकाली मैक्सिमम रिपोजमेंट एरिया के हिसाब से। मैक्सिमम से तो हम आगे जा ही नहीं सकते, तो हमने मैक्सिमम का केस लिया और सिंगल रिपोज और इस हिसाब से हमने इसकी कैपेसिटी निकाली जो कि 3333 निकल गया, जो कि लेस है और 1800 से। और इस वजह से हमने डिसाइड किया कि ये डब्ल्यू रिपोज भी है। फिर हमने कंप्रेशन स्टील निकाला और कंप्रेशन स्टील जितने भी आएगा हमने बहुत कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों जोन में देनी है। तो टेंशन जोन में टोटल स्टील पहले जो है निकल गया था और अब कंप्रेशन स्टील के हिसाब से दोनों को ऐड करेंगे, जबकि कंप्रेशन जोन में वही स्टील पुट करेंगे जो कंप्रेशन स्टील निकलेगा। आगे जाके हमने ये चेक करनी है कि जो कंप्रेशन स्टील है वो यील्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यील्ड नहीं होता तो इसके करिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी और इस हिसाब से एरिया ऑफ स्टील रिवाइज करना पड़ेगा, जो कि इसी केस में हमारे पास आया था। हमने स्टील एरिया रिवाइज किया जो कि ओरिजिनली कंप्रेशन स्टील 2.72 इंच स्क्वायर था। अब हमने रिवाइज किया, फिर हमने रिवाइज किया और वो बन गया 4.87 इंच स्क्वायर। तो ये रिवाइज एरिया ऑफ स्टील था। और फाइनली हमने डक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी की और आखिर में हमने नंबर ऑफ बार्स कन्वर्ट किए, तो 4 नंबर 9 बार कंप्रेशन जोन में और 7 नंबर 10 बार टेंशन जोन में। So that's all about this problem. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम शेयर डिज़ाइन पढ़ेंगे। थैंक यू।